الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخرج الترمذي في سننه الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ. دلقت بچ کار آئے دت تسبیح و مراقہ، خود راز عمل ہائے نکوہی دبری دار. حاجت بکلاہی برکی داشتند نیس، درویش صفت باش و کلاہی تتری دار. ایمان کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے صالح اعمال کا ہونا ضروری ہے. ایمان تو ایک حقیقت اور تصدیق قلب کا نام ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بما صفات کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بما اجمال و تفصیل کے، اور جن جن چیزوں کو شریعت نے ضروری کہا ہے ان کے ماننے اور دل سے سچی جاننے کے اور آخرت کے دن کے برحق ہونے کے یقین کے ساتھ ایک شخص مومن کہلاتا ہے اور مسلم کہلاتا ہے. لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، موجود ذات ہے اور قادر مطلق ہے اور علیم بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. اس حقیقت اور تصدیق کے استحکام کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے. اور یہ کہ انبیاء اور مرسلین حضرت آدم سے شروع ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئے، اور یہ تمام انبیاء اور مرسلین اصحاب الکتب والصحائف، اصحاب الوحی، خدائی اعزاز و نصرت اور تصدیق سے سرشار تھے.
اور رسلاً مبشرین و منذرین تمام مناصب مکارمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبرہن اور مبین فرمایا تھا. ان سب کی تصدیق، اس کی تفصیل وہ پھر قرآن سنت میں موجود ہے. ظاہر آدم علیہ السلام کے بارے میں علیحدہ تفصیل ہے، نوح علیہ السلام کے متعلق علیحدہ تفصیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کی علیحدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق علیحدہ تفصیل و تصدیقات ہیں. علم اس لیے پڑھا جاتا ہے اور علم کی قدر کی جاتی ہے کہ اس سے محکم باتوں کا پتہ چل جاتا ہے اور آدمی غفلت سے، نادانی سے باہر آ جاتا ہے. العلم نور یتصل بہ الی اللہ. صوفیاء کہتے علم وہ روشنی ہے جو اللہ سے ملانے والا ہے. علم دوری کا نام نہیں ہے، قرب کا نام ہے. جب ایک آدمی قریب آ جاتا ہے تو آپ کہتے او ہو فلاں آدمی، السلام علیکم. دوری ختم ہو گئی، قرب کی وجہ سے اب پہچان میں آسانی ہو گئی. دور و دراز بھی ایک آدمی کا نام آ جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں وہ میرے محسن ہیں، ہمارے معزز ہیں، ہمارے رہنما ہیں. اس لیے علم نور ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. آسمان و زمین کو اللہ تعالی نے علم سے آباد فرمایا ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ. پھر اس علم کے محل، معدن، مراکز کہاں سے آیا، کہاں رہتا ہے، کس طرح ٹھہرتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. یہدی بہ اللہ. اللہ اس کے ذریعے آگے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کی غفلت اور جہالت دور فرماتے ہیں. اللہ تعالی کا علم صفت ذاتی ہے. الوہیت ہی علم ہی علم ہے، اور اس علم کا وافر حصہ اللہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں. اور پھر ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بہت بڑا ہے اور علم بھی بڑا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے آپ کو قرآن شریف دیا ہے اور سنت دی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور وہ علوم دیے ہیں جو آپ جانتے بھی نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ. بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ نے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو یہ معجزہ دیا گیا، یہ معجزہ دیا گیا. جب اپنا نمبر آیا آپ نے کہا وَأُوتِيتُ عِلْمًا. مجھے علم دیا گیا. یا رب صلی وسلم علیہ. اللہ. بہرحال علم تفصیل کا بھی نام ہے اور اجمال کا بھی نام ہے. ایک شخص جب کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں مشرف ہوتا ہے، آپ اسے چند باتیں ضروری سمجھاتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہے، 5 اوقات علیحدہ علیحدہ ہے. ہر نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، کپڑے کی بھی، جسم کی بھی اور جگہ کی بھی. اور پھر اس کو رکعتیں سمجھاتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت فرض ہے،
ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ جب مال ہوگا اور سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور آپ زندہ رہیں گے عاقل بالغ صحت مند، اور رمضان شریف آئے گا تو روزے 30 کے 30 رکھنے ہوں گے. زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف جا کے حج فرض ادا کرنا ہوگا. جب آنے جانے کی استطاعت مال و جان کی ہو جائے گی. یہ اجمال ہے، علم اجمالی بھی بہت ضروری ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ابھی جو وقت داخل ہے اس کی نماز پڑھنی ہوگی. اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے وضو کراتے، صاف کپڑے دیتے پاک، اور اس کو کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے نماز سیکھی نہیں ہے، کچھ وقت لگے گا، آپ کسی بھی مسلمان کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہو جائے اور اللہ اکبر یہ پڑھنا فرض ہے، باقی سب کے سب مادون الفرض ہے. لا الہ الا اللہ. اور اس کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ جماعت چھوڑے نہیں، کیونکہ آپ کو تفصیلی صلاۃ معلوم نہیں ہے، اس میں وقت لگ رہا ہے. جماعت کے ساتھ بڑے موج کی نماز ہو جاتی. قرات امام کے ذمہ اٹک بیٹھک ساتھی کرتے ہیں، آپ بھی اس طرح کریں. یہ اجمال ہے، یہ بہت ضروری ہے. خواتین کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، کیونکہ ان کو تو جماعت میں آنا نہیں ہے، تو ان کو اسلامی عورتیں ساتھ کھڑی کرے گی کہ میں پڑھ رہی ہوں زور کی نماز، آپ میرے ساتھ کھڑی ہو جائے. اللہ اکبر کے بعد ہاتھ سینے پر رکھنے ہیں، باندھنے نہیں ہے. عورتیں سرڑی کری یوں رکھی، ہاتھ ایسے نہیں، ہاتھ جڑیں گے. آستر اللہ پردہ ہے، چھاتی اور ڈھانکنی ہے. سر جسم سارا ڈھکا ہوا ہوگا سوائے ہتھیلیوں کے، چہرے اور آنکھ کے، اور ٹخنوں کے نیچے کے پیر کے. عورت کے ٹخنے بھی نماز میں ڈھکے ہوئے ہوں گے. اور جو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر، یہ فرض قطعی ہے، شرط و شطر ہے. بقیہ جتنی تکبیرات ہیں وہ سب سنت ہے. اور پڑھنا سبحانک اللہم اور فاتحہ، یہ اجازت بھی فقہاء نے دی ہے کہ ایک نئے مسلمان کو نماز پڑھانے کے لیے نماز سکھانے والا اتنا جہر کرے کہ وہ سنے. اور اگر عورت اس کو اپنا مقتدی بنا لے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن آگے پیچھے نہیں ہوں گے، برابر کھڑی ہو. عورت امام بھی ہو تو آگے نہیں بڑھے گی. ساتھ ہی درمیان میں جیسے صف ہوتی اس میں ایک امام نہیں کھڑی ہوگی. اللہ اس لیے اجر دیتا ہے نا کہ ایک مومن کو تیار کرنا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب اس کے مقروض ہیں، اس کا ہم پر قرض ہے. آج کل بعض لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو بس ایک مسلح ان کو دیا جاتا ہے، وہ پھر مسجدوں میں چندے کرتے ہیں. یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا ایمان و اسلام سے کوئی تعلق. اسلام میں چندے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو یہ فکر نہیں کہ نماز کہاں کب پڑھی جائے، کیسے پڑھوں. وہ نئی نئی مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں اعلان ہوتا ہے کہ ان کو مکان چاہیے، ان کو کپڑے چاہیے اور کھانا چاہیے. یہ چیزیں تو جو لوگ جانتے ہیں بس وہی کر لیں. اس کے لیے اس کو چندے کی اجازت بھی نہ دے. آپ کا یہ کام نہیں کرنا ہے. آپ نے میرے پاس 2-4 آدمی آئے 2-4 سال پہلے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے 70 آدمی عیسائی مسلمان ہوئے، ہم بہت تکلیف میں ہیں. تو اتفاق سے میں نے ایک بزرگ ہستی تھی، اس کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا یہ میرے ہاں ہی مسلمان ہوئے ہیں
اور اسی دن ہی ان کو 14 لاکھ کا انتظام کر کے دیا ہے. لیکن وہ بالکل ان باتوں کے منکر تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے جھوٹ بولنا تھا اور آپ نے چکر بازی کرنی تھی تو اس کے لیے وہ آپ کا پرانا مذہب ٹھیک تھا. ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہوگا. آپ کو اس کی فکر نہیں کہ طہارت کس کو کہتے ہیں، صلاۃ کس کو کہتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی جو دن رات گزرتے ہیں وہ اس میں ایمان کے کیا اعمال ہیں، تو ان میں یہ باتیں پیدا کرنی پڑے گی اور ان کے ساتھ ہی ان کی صداقت کا پتہ چلے گا. آپ جب وہ ایمان لانے میں صادق ہو اور سچا ہو تو روئے زمین پر اس سے قیمتی انسان نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس کا پھر بہت حق ہے اور بہت احسان ہے اور بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے. خواتین کے ساتھ اسلامی باتیں کریں. یہ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں ان میں پورا دین ہوتا ہے. جیسے تعلیم الاسلام ہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند کی رحمہ اللہ. سیرت الرسول ہے ایک چھوٹی سی کتاب اردو میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، شاہ صاحب کے دادا کی. بہت بہترین کتاب ہے. اس میں بیویوں کی تفصیل، بیویوں کی، بیٹیوں کی، نکاح کی سب چیزیں اس میں آ گئی. نماز میری نماز مولانا مفتی ولی حسن حضرت الاستاذ کی تصدیق کے ساتھ ایک مختصر سا کتابچہ ہے. اسے سمجھنا اور سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو تعلیم الاسلام ہے مولانا مفتی کفایت اللہ کی، یہ تو عجیب ہے. کسی بھی غیر مسلم کو آپ دیں، آپ کسی طریقے سے اس کو پڑھوا لیں، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. میرے پاس ایک سکھ آیا 20 سال پہلے اور اس نے کہا آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ کی کتاب پڑھی جائے مسلمان ہوتا ہے. میں نے تو 20-30 دفعہ پڑھی ہے. میں تو پہلے سے زیادہ بڑا سکھ ہوں. میں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے سے پڑھ لیں. میں نے اس کو ایسا گھیر لیا کہ اس کو پڑھے بغیر نہیں چھوڑا، وہ مسلمان ہو گئے. کتاب کی تاثیر عجیب و غریب ہے. تو پھر خود ہی کہا کہ میں نے جھوٹ بول رہا تھا، میں نے دیکھی نہیں تھی. میں نے کہا نہیں، آپ میرے سامنے روزانہ آدھا صفحہ آ کے پڑھیں گے. جب کتاب مکمل ہو جائے گی فی صفحہ 10 روپے دوں گا. اس نے کہا 15 کرے. میں نے کہا 20 کر دیتا ہوں. چلو. کتاب یہ طریقہ تھا کہ وہ آپ دفتر کے سامنے بیٹھ کے مجھے سناتا تھا. جو وہ نہیں سمجھتا تھا اس کی تشریح میں کرتا، مختصر تشریح، نئے آدمی کو تفصیلات میں نہ الجھائے. اس کے 4 حصے ہیں. جب آخری حصے کے قریب ہوا اس کا رنگ تبدیل ہوتا رہا. میں نے کہا ذرا تکڑا ہو جائے، میدان ڈنگ کا اس کتاب زور بتو گورا، رنگ تبدیل ہوتا گیا. کفر کی ایک نحوست ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، وہ رہتی ہے ان پہ. گورا چٹا عیسائی ہوگا، آپ اس کی شکل قریب سے دیکھے آپ کو گھن آ جائے گی، الٹی آ جائے گی. لیکن جب یہ کلمہ پڑھنے لگے گا تو پھر اس جیسے حسین روئے زمین پہ نہیں ہوگا. تیسرا حصہ جب اخیر کو پہنچا میں بہت خوش ہوا اور میں پوری رات اللہ سے دعا کرتا تھا. جب آخری 2 صفحے باقی تھے تو مجھ سے پوچھا کہ ابھی کلمہ پڑھوں یا تھوڑی دیر بعد. میں نے کہا اب بھی پڑھ لو، تھوڑی دیر بعد کر پڑھ لو، کیونکہ کلمے میں دیر جائز نہیں ہے. کوئی آپ کو کہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گھر سے ہو کے، غلط بات. اگر اس درمیان میں تبدیلی آ گئی تو ذمہ دار کفر آپ ہوگا. آپ کھڑے کھڑے کلمہ پڑھوائے اور پھر اس سے کہے کہ آپ بیٹھے، میں ابھی ہو کے آتا ہوں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جنازے کی صفیں کڑی ہے،
اور امام مصلی پہ آ رہا ہے، اس درمیان میں غیر مسلم پہلے یہ مسلمان کرو پھر جنازہ پڑھو، انہوں نے کہاں جانا ہے، وہ تو ایک دفعہ جا ہی چکا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اسلام کی، اسلام کے بغیر تو انسان نہیں ہے، دو ٹانگی چارپایا ہے، اس کا ہر کام غلط ہے، ہر بات کمزور ہے، ہر ادا افسوسناک ہے۔ اسے اسلام کا راستہ دے دے آپ، اللہ تعالیٰ سے ملا لے، کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے، کبھی کبھی خدمت میں آتا تھا وہ، حضرت کی خدمت بڑی خاص قسم کی ہستی تھے، ایک یہودی لڑکا آتا تھا، وہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا، جو ضروری خدمات ہوتی تھی اس وقت وہ کر لیتا تھا۔ اچانک غائب ہو گیا تو آپ نے دریافت فرمایا، پتہ چلا بہت بیمار ہے۔ آپ 2-3 صحابہ کو ساتھ کر کے ان کے گھر روانہ ہو گئے۔ وہ حیران رہ گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے۔ حضرت نے جب اس کی حالت دیکھی تو وہ بالکل ہی آخری لمحے میں تھا، تو آپ نے کہا کہ پڑھے آپ کلمہ جس کے ساتھ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ جنت لے جاؤں۔ تو اس نے اسی دوران اپنے باپ کو دیکھا۔ اس زمانے میں کفار بھی بڑے صحیح الاصل ہوتے تھے، تو باپ نے اس کو کہا آتے ابو القاسم، جو کہتے ہیں حضرت مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر بعد خاموش ہوا اور اس نے روح دے دی۔ آپ وہاں سے نکلے اور بار بار اپنا ہاتھ ران مبارک پہ مارتے تھے، فرماتے انقذہ بی من النار، وہ میری وجہ سے جہنم سے بچ گئے، انقذہ بی من النار۔ لا الہ الا اللہ۔ میدان جنگ میں سخت ترین گھمسان کی رن تھی، اور حضرت صفوں کو دیکھنے کے لیے خود آ گیا ہے۔ جمال آرا کو دیکھ کر ادھر سے ایک جو مخالف جماعت کا آدمی تھا وہ آگے بڑھا اور آپ سے خیر خیریت دریافت کی، اور آپ کو کہا کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے کہا جنت۔ اس نے کلمہ پڑھ لی۔ پیغمبر جب کلمہ پڑھا لیتے تھے تو پورے جسم، روح، خون، ریشے ذرات میں شامل ہو جاتا تھا، اس سے کوئی پیچھے نہیں پلٹ سکتا تھا۔ آپ اصدق الصادقین تھے، صداقت اور سچائی آپ پر ختم کر دی گئی۔ آپ کے افعال جو تھے وہ وحی کے افعال تھے، براہ راست رب العالمین کی نگاہ اور نظر الوہیت میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ بخاری شریف میں آپ اس کو دیکھنے لگے اور آپ نے فرمایا ما صام ولا صلی، نہ تو روزہ رکھنے کا وقت آیا اور نہ نماز پڑھنے کا وقت آیا، اور جنت میں سب سے پہلے جائے گا، نبی کے ہمراہ نبی پر ایمان لا کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہت صحابہ کو رشک آیا، بہت صحابہ کہتے ہم اس کی اس ہمت پر اور اس خوش قسمتی پر رشک کرنے لگے۔ حضرت بار بار اس کو دیکھتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ بایزید بوستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے کامل و اکمل ولی اللہ گزرے، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائے کہ کیسے ولی اللہ تھے۔
ایک عیسائی پادری تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا۔ بایزید جب مسلمان ہوا تو اس پادری کے پاس جا کے بیٹھ گیا ان کے مذہبی دن میں، اور اس کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اس نے کہا میں کلمہ کیوں پڑھوں؟ کہا آج پڑھنا پڑے۔ وہ بہت معترض اور عجیب عجیب سوالات کرنے والا تھا۔ اس نے 18 سوالات کیے، 18 کے 18 جوابات بایزید نے دیے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے آپ کو یہ جوابات آئے؟ کل تک تو آپ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ نے کہا آپ ایمان لا کے اس کا ذائقہ دیکھ لے گا۔ وہ کلمہ پڑھ گیا۔ جب کلمہ پڑھا تو بایزید نے ایک دن بازار میں اس کو پکڑا ہوگا، وہ سوالات اس نے کہا اب اور بہت سوالات ہیں، ان کے جوابات آ گئے۔ اسلام ایک حقیقت کا سفر ہے، جب آدمی اس پر روانہ ہو جائے چھوٹی چھوٹی چیزیں ختم ہو جائیں۔ ایمان کی کوشش ہے اور لوگوں کو ایمان اور کلمہ پڑھوانا بہت ضروری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اللہ فرماتے تم میں ایک باقاعدہ جماعت ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو اسلام کی اور ایمان کی دعوت ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، طریقے سلیقے کرنے کے کام لوگوں کو تعلیم کرے اور ناکارہ کاموں سے، غلط طریقے سلیقے سے لوگوں کو ہٹائے۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی اس میں ہے کہ خیر اور رشد کی ایک جماعت موجود ہو۔ وہ جماعت انبیاء کی تو ہے ہی، صحابہ کی جماعت ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں اہل حق کی جماعت ہے، اور پھر اہل حق میں بھی بہت سارے کام ہیں، کیونکہ پیغمبر کے بعد قیامت تک پوری امت مل کر کے وہ کام نہیں کر سکتی جو نبی اکیلے کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت براہ راست تھی ان کے ساتھ۔ لوگ کام بانٹ دیتے ہیں، پھر کام تقسیم کرنا یہ بھی حکمت اور عقل کا تقاضا ہے۔ جیسے بڑے علوم اور ان کی تبلیغ علماء کے حوالے، اور چھوٹے اور بہت ضروری کام وہ کچھ لوگوں کے حوالے، اور کلکم راع، اب پیغمبر نے کہا تم سب ذمہ دار ہو، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جیسے چروائے سے بھیڑ بکریوں کا سوال ہوگا کہ صبح تو 20 لے گئے اور شام کو 19 لائے، 20ویں بکری کہاں ہے؟ آپ کہاں تھے جو یہ بکری گم ہو رہی تھی؟ کس چیز کے چرواہے بنے آپ؟ بکریاں گم کرنے کے لیے لے جاتے ہو چرانے، اور اس کو جواب دینا پڑے گا، اور تعداد پوری کرنی پڑے گی، ورنہ معقول عذر کرنا پڑے گا۔ اس طرح ہر انسان سے اس کے گھر کا، بال بچوں کا، بیوی کا، قرابت کا، دوستوں کا، نوکروں کا، کھانے اور کمانے کا یقیناً سوال ہونے والا ہے، اور اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا اجمال اور ایمان کی تفصیل دونوں کی ضرورت ہے۔ اجمال تو عوام بھی کر سکتے ہیں، زندگی بھر جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، اس میں ضروری باتیں تو آپ کو نوٹ کرنی پڑے گی۔ کوئی رافضی آپ کو کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، اس کے طریقہ کار علیحدہ ہے کلمہ پڑھانے کا۔ کوئی مرزائی آپ کو کہے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کو مرزائیت سے برأت کرانی پڑے گی، بیزار کرانا پڑے گا۔ کوئی عیسائی یا یہودی کہے، ان کے طریقے ایمان علیحدہ ہے۔ کوئی ہندو اور سکھ کہے کہ مجھے اسلام میں داخل کر لے،
آپ اس کو گیتے سے اور رام چندروں سے اور سکھ کو گرو نانک سے اور ان کے جو اوتار ہے ان کے فوحش گوئیوں سے اور ناکارہ اقدامات سے اور گرنتھ سے اور گرنتیوں سے بچانا پڑے گا، تب جا کے وہ مومن ہوگا۔ تین چیزوں کے بارے میں مضبوط علم ہونا چاہیے۔ اللہ کی توحید، تفصیل کے ساتھ مومن کو پتہ ہو، آیات یاد ہو کہ ان میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا مختار کل ہونا، یہ سب موجود ہے۔ اگر آیات یاد نہ ہو تو حاصل کا تو پتہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق کا اور رسالت ربانیہ کا پورا معلوم ہو۔ آپ بڑے مضبوط پیغمبر ہیں، بڑے آنے بانے اور بڑے دلائل اور براہین کے ساتھ حق سبحانہ و تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہیں کھل کر دلائل دی ہے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ واقعات گزرے ہوئے لوگوں کے بھی وہ ضروری تھے جاننا تاکہ ان کے غضب سے، ان کے دلالت سے بچیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نری پند اور نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا کہ حضرت رسول اور نبی ہے، حضرت انسان اور بشر ہے، حضرت عرب میں آئے ہیں مگر کل کائنات جن و انس کے قیامت تک کے پیغمبر ہے، اور آپ کے سر پر خاتم النبوت کا تاج سجایا گیا ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا پیغمبر یا رسول نہیں آئے گا، اور جو ایسا کہے گا وہ کذاب ہوگا، افاق ہوگا، دجال ہوگا۔ انہی افاقین و کذابین میں سے کافی لوگ ہوئے ہیں۔ ہمارے زمانے اور دور میں مرزا غلام احمد قادیانی اس کذب اور افک مبین کا مرتکب پایا گیا ہے۔ اس کی پوری جماعت رائے راست سے ہٹی ہوئی، متوازی نبوت کے علم بردار ہے وہ۔ مقصود سب و شتم نہیں، مقصود اظہار حق ہے۔ یا ایک نوجوان نے ایک مرزائی لڑکی کو لایا، مجھے کہتا ہے اس کو مسلمان کر دے اور پھر میرے ساتھ نکاح کرا دے۔ میں نے کہا تو نے تیار کیا ہے اس کو؟ کہا تیار ہے۔ جب میں نے کہا کہ آپ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہ پیغمبر تھے اور نہ مسیح موعود اور نہ مہدی موعود، بلکہ وہ کاذب تھا اپنے زمانے کا، اور انگریزوں نے مسلمانان ہند کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت ان کو اٹھایا ہے، تو وہ لڑکی رونے لگی کہ نہیں حضرت صاحب تو ایسے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ میں نے لڑکے کو دیکھا، میں نے کہا یہ تم نے اس کو تیار کیا ہے؟ تو مجھے وہ کہنے لگا میرے حوالے کرے اس کو۔ میں نے کہا حوالے؟ آسان کام نہیں ہے کسی ریل کو پٹری پہ چڑھانا، کسی جہنمی کو دوزخ سے بچانا۔ اس لیے پیغمبر خوش وہاں سے لوٹے اور ران پر ہاتھ مار رہے تھے۔ انقذہ بھی، خدا کا شکر ہے
کہ اس کو تو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا ہے. یہاں ایک ہندو پنڈت آیا عمر کوٹ سے، مجھ سے گپ شپ لگائی، اور پھر ایک ڈاکٹر صاحب ہے حیوانات کے، وہ بھی ہندو ہے، اس کی معرفت آیا تھا، بڑا مصنف اور بڑا زبردست رائٹر اور ہندوؤں کا بڑا مناظر تھا وہ. میں سمجھ گیا، بات چیت شروع ہوئی. میں نے کہا ہندو مت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا آسمانی مذہب. میں نے کہا آسمانی مذہب کی نشانی معلوم ہے آپ؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا دعویٰ بغیر دلیل کے قابل استناد نہیں ہوتا. آسمانی مذہب کی 3 باتیں یاد رکھو. ایک اس کا کلمہ ہوگا، دوسرا اس میں طہارت بہت ہوگی، تیسری اس کی عبادت معلوم ہوگی. یہ تینوں باتیں آپ سے پتہ کرتا ہوں کہ رام چندر نے اور لکشمن نے کون سا کلمہ تعلیم کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا پتہ چلا کہ یہیں بیٹھ کے بنایا گیا ہے. اور دوسرے کہ طہارت کس انداز سے آپ کے ہاں کوئی پاک ہوتا ہے اور پلید کب ہوتا ہے. یہ پاک اور پلید کا فرق یہ کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ خاموش ہو. ہر آسمانی مذہب میں ان 3 چیزوں کی حقیقت بالکل برملا ہو. اس لیے پیغمبر جب وحی کا آغاز کرتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، دیکھیں کلمہ پڑھنا شروع کرتے، کلمہ پڑھو تفلحوا، تب کامیاب ہو. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کلمے کی تاثیر ہے کہ یہ فوراً جھوٹ سے باز آ جائے. چنانچہ یہ کلمہ بنیادی طور پر یہود اور عیسائی ترک کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے. اور طہارت، پاکی، یہ آسمانی مذہب کا پندار ہے، سب سے بڑا نشان ہے. یہی حال سکھ یاتریوں کا ہے، پیاروں کا ہے. ان سے بھی بڑی بنیادی گفتگو ہمیشہ رہی ہے، لیکن الحمدللہ ان کو ماننا پڑا ہے کہ دین صرف اسلام. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور مرسلین دین اسلام پر آئے. ان الدین عند اللہ الاسلام. انسانوں سے انسانیت کے درجے میں ہمدردی ضروری. اسلام میں تو حیوان کے ساتھ بھی ہمدردی. سنن المعانی والآثار میں ہے کہ حضرت نے ایک بلی کو دیکھا کہ وہ پانی پینا چاہتی تھی، تو آپ نے برتن سیدھا کر لیا، تھوڑا سا ٹیڑھا کیا تاکہ اس کو پانی پینے میں سہولت ہو جائے. اور جب آپ سے بلی کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، یہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے، بار بار آتی جاتی ہے، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو دیکھتی رہتی. لا الہ الا اللہ. نبی کتنے قدردان ہیں کہ اس کے آنے جانے کو منظور فرما لیے، اور آنے جانے سے جراثیم کم ہو گئے. اس لیے علماء کہتے ہیں پالتو بلی اور جنگلی بلی میں فرق ہے. وہ درندے کے حکم میں ہے اور یہ پالتو جانوروں کے حکم میں مألوف ہے، الفت والی.
اسلام میں صرف انسان نہیں، حیوان کے ساتھ بھی ہمدردی ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ وہ زندہ مرغی یا زندہ بکری کو کھڑی کر کے پھر اس پر تیر اندازی سیکھتے تھے۔ آپ نے بہت شدید الفاظ میں منع فرمایا، ایسا نہیں کرے آپ، یہ ظلم ہے، پہلے اس کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد پھر آپ کو بے شک اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ زندہ مرغی یا زندہ بکری کو آپ اپنے پریکٹس کا سبب نہیں بنا سکتے، غلط طریقہ ہے۔ اور جب ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ مینڈک مارتا رہتا ہے تو آپ نے سختی سے ڈانٹا نہیں اسے، فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ موج میں آ کے ایک آواز نکالتا ہے، اور فرمایا انینوہا تسبیحوہا، یہ بھی اس کے اللہ کے حمد و ثنا کا طریقہ، اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسلام نے صرف انسانوں کو نہیں، حیوانات کا بھی اور ان کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ اور بہترین سلوک کرنے کی زرین تعلیمات دی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر امت کو لے کے باہر نکلے استسقاء کے لیے، بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی وقت گزر گیا تھا، حیوان انسان سب پریشان تھے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر باہر نکل کے آدمی صبح اور دعائیں مانگ لیتے اور 2 رکعت پڑھ کر آخری دن جماعت کر کے، وہاں اور طریقہ ہوگا، صرف اتنا کہ خرجو آبادی سے جنگل میں نکل رہے تھے نبی اور نبی کے ساتھ بہت سارے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے کہا واپس، ابھی ایک چوینٹی آئی تھی قوم کو لے کر اور میری اور اس کی بات چیت ہو گئی اور بارش کا فیصلہ ہو چکا، آپ جائیے آرام سے، لا الہ الا اللہ۔ بخاری جیسی کتاب میں میری بات ایک چوینٹی کے بڑوں سے ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ سخت ترین سالی میں جانوروں کو بھی لے کے جائے، گائے، بکری، بھیڑ، بھینس، اونٹ سے بھی سچ، ان کو ہی پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی، میدان میں کھڑے ہو کے دھوپ میں، اللہ کو ان پر بھی رحم آتا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست نے ایک عجیب واقعہ سنا، انہوں نے کہا گھر میں بلی نے بچے دیے، تو پھر یہ جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوتے نہیں ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، باقاعدہ یہ جانور سب تعلیم قبول کرتے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، جب کتا تعلیم قبول کرتا ہے اور وہ کھانے والا جانور پکڑ کے مالک کے سامنے لاتے، اس سے بڑھ کر تعلیم قبول کرنا کیا ہو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی روز صفائی کرنی پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور تو انہوں نے کہیں ٹوکری ووکری میں ڈالا اور ادھر ادھر کرنے لگے، تو وہ بلی یکدم یوں آسمان کو دیکھنے لگی، تو اس گھر کی جو بڑی خاتون تھی اس نے کہا بس رہنے دو، اگر اس کی فریاد چل گئی تو ہم عذاب الہی کا تاب نہیں لا سکیں گے، یہ گھر اس کا بھی ہے، اور نوکروں کو حکم دے دیے کہ تم خیال رکھو، مٹی کچی کئی سائڈوں پہ ڈالو، اس کا بھی خدا ہے، ظلم اور زیادتی کسی کی برداشت نہیں ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں انسان سے تو معافی مانگ لیں گے، راضی کر لیں گے، پیسے دے دیں گے، جانور سے کیسے معافی مانگے؟ اور قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ نے پیدا فرمایا، آپ بنا لینا، ایک دم اس کی بنا لے، ایک ٹانگ بنا کے دکھا دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ ایک پیغمبر کو کئی چوینٹی نے کاٹا، قرصت ہو نملت، ایک چوینٹی نے حضرت صاحب کو کاٹا۔ انبیاء بڑے خیر خواہ، بڑے نیک، شریف اور شریف النسب،
نجیب الخلق ہوتے ہیں. اور نے خیال کیا کہ یہ جسم اتنا سوج گیا، سرخ ہو گیا، بے چینی بڑھ گئی، جیسے مجھے کاٹا اوروں کو بھی کاٹے گی. تو انہوں نے اس جگہ کو آگ لگائی جہاں وہ بہت ساری چونٹیاں رہتی تھی، گھونسلہ تھا ان کا. اوہو، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے. اور بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ حق تعالیٰ نے کہا قرصت کا نملتن، آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، وہ احرقت امتن، پوری امت آپ نے جلا ڈالی. تو سبح اللہ، وہ میری تسبیح کرنے والے ان میں ہلاک ہو گئے. توبہ توبہ توبہ. 40 سال تک وہ پیغمبر آنسو سے روتے تھے، اور جس جگہ غلطی ہو گئی تھی وہاں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے. احتیاط ضروری ہے آخرت پر ایمان رکھنے والوں. انبیاء اور مرسلین تو سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، خیر خواہی بے انتہا تھی، لیکن اللہ سب کا خالق و مالک ہے. آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے ساری جلد احرقت امتن، اور سینکڑوں ہزاروں چونٹیوں کو امت کہا. تو سبح اللہ، جو تسبیح کر رہی تھی. پتہ چلا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ اللہ کا حمد و ثنا و تسبیحات ہے. مہلک بیماریوں سے، ظالم دشمنوں سے، ناکارہ حالات سے، خراب فضاؤں سے، گندے ذہن سے اور گناہوں سے، پریشانی اور صدموں سے بچنے کے اہم مہم تدابیر میں سے ایک تدبیر تسبیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک انی کنت من الظالمین. تسبیح کوئی مقام رکھتی ہے. جب نماز شروع ہوتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. جب رکوع میں جاتے ہو تو پھر کہتے ہو سبحان ربی العظیم. جب سجدے میں سر رکھتے ہو، سب سے زیادہ خشوع اور مذلت بندے کی اللہ اپنے رب العالمین کے سامنے وہ سجدے میں ہے، تو پھر پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلی. پاکی ہے میرے رب کے لیے جو واقعی بزرگ و برتر ہے. اور حضرت نے فجر کی نماز پڑھی اور ذرا جلدی تشریف لے گئے کسی کام سے. گھر آئے، اہل خانہ سے کوئی بات کی اور پھر نکل گئے. بی بی صاحبہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے. سبحان اللہ. وہ بیٹھی ہوئی تھی، تسبیحات پڑھ رہی تھی. سورج نکل آیا، کافی وقت گزر گیا. حضرت واپس آئے. جب واپس تشریف لائے، آپ نے بی بی جویریہ سے کہا اس وقت کی بیٹھی ہوں؟ حضرت فجر پڑھ کے جو شروع کیا ہے ابھی تک بیٹھی ہوں. آپ نے فرمایا فجر پڑھ کر کے میں تو کاموں سے گیا، واپس آیا، لیکن 4 کلمے میں نے 3 مرتبہ پڑھے. وہ 4 کلمے جب 3 دفعہ پڑھے جائے تو اس وقت سے لے کے اب تک اور کل صبح تک جتنا ذکر دعا آپ کریں گے ان سب سے زیادہ وزنی ہوگا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی حضرت وہی بتا دیجئے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو کلمہ ہے. عدد خلقہ 1، ورضا نفسہ 2، وزنۃ عرشہ 3، ومداد کلماتہ 4. کیا زبردست ترقی یافتہ اعمال پیغمبر بتاتے. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو سب کو یاد ہے. ہر سال بخاری کی حدیث پڑھی جاتی ہے، مولوی اس میں پورا بازو دکھاتے ہیں، جلسے حفلے ہوتے ہیں اور سب لوگ سنتے ہیں. ایسا سنا کرو کہ کچھ چمٹے. سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ ہے.
اور ایک دفعہ اس کے ساتھ پڑھو عدد خلقی ہی، خدا کے لیے اتنی پاکی و حمد ہے جتنے اس کے مخلوق کے تعداد ہے، وہ تو وہی جانے کتنی تعداد. ورضا نفسی، اور اللہ جس چیز سے راضی ہوتا ہے اتنی تعداد کی حمد و ثنا کا وہ لائے گی. وزنت عرشی ہی، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. عرش اور اس کا وزن. ومداد کلماتی، اور ان کے کلمات کے لیے جتنی سیاہی چاہیے، جتنی لکھت کی صلاحیت چاہیے، اس تعداد کے مطابق اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو بنیاد ہے، کلمہ ہو گیا. عدد خلقہ ایک، ورضا نفسہ دو، وزنت عرشہ تین، ومداد کلماتہ چار. یہ چار کلمات جب 3 دفعہ پڑھے جائے، دن بھر کے ذکر و اذکار دعا ان سب پر اس کا ثواب وزندار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نیک اعمال اور ان کی توجہ، نیک اعمال اور ان کا شوق، نیک اعمال اور ان کا موقع و محل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ. ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. وصلی اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع. رواه الطيبي بأسانيد جليلة في شرحه السنة. وقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين ونصلي ونسلم على رسولك ونبيك نبي التوبة ونبي الرحمة المبعوث بالأسود والأحمر إلى الإنس والجن من العالمين. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. رواه البخاري.
وقال لعائشہ فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاری ومسلم وكثير من المحدثين النقادين. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 5,000 روپے نقد ہے، کیا اس خاتون پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان پر زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہے، کیونکہ سونے کے ساتھ جب نقدی موجود ہو تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہے. اگر 4 تولے سونا ہے، 6 تولے، 7 تولے اور کچھ نہیں، زکوٰۃ کا نصاب پورا نہیں، 7.5 کوئی چیز نہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہے اور وہ دونوں مل کر کے چاندی کا نصاب بنتا ہے، تو جیسے کو کہتے ہیں 22,000 روپے. ایسی صورت میں اس پر قربانی اور فطرہ آنا چاہیے. بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ چونکہ سونا بھی نصاب پورا نہیں ہے اور 5,000 نقدی بھی 22,000 چاندی کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے کم ہے، اس لیے زکوٰۃ اور فطرہ یا قربانی نہیں ہے، احتیاط دینے میں. چچا کی وفات کے بعد چچی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. اذان ثانی کا جواب دینا منع ہے؟ جی ہاں. اور اقامت کا جواب دینا درست ہے. اس صحابی کا نام جو بغیر نماز نام ذکر نہیں ہوا ہے، بس غزہ میں ایمان لے آیا اور شہید ہوا. زکوٰۃ کتنے روپے پر فرض ہو جاتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس برابر نقدی موجود ہو اور اس پر سال گزرے. کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس وقت 22,000 یا 23,000 روپے. تو جب اتنا نقدی کسی کے پاس ہو اور سال گزر جائے ضرورت سے بچ کر، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اپنے کاروبار استعمال روپے کے لیے زکوٰۃ ہے. جو پیسہ تجارت میں لگا ہے وہ بما فائدے کے سال کے اخیر میں کل کے کل پر 2.5% زکوٰۃ ہے. گاڑی اور جانور اپنے استعمال کے لیے اور جانور اور گاڑی کاروبار کے لیے، اس کے لیے زکوٰۃ جو کاروبار کے لیے ہے اس میں زکوٰۃ ہے، جو اپنی ضرورت کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مسجد میں آ کر پہلے تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھ لے. تحیۃ الوضو تو وہیں پڑھ لے جہاں آپ نے وضو کیا ہے. بہتر ہے کہ گھر سے وضو کرے آپ اور وہی 2 رکعت پڑھ لے، بشرطی کہ نفلوں کا وقت ہو. اور تحیۃ المسجد مسجد میں ہے بیٹھنے سے پہلے، بیٹھنے کے بعد تحیۃ المسجد ختم ہو جاتا ہے. صلاۃ تسبیح پڑھنا درست ہے، حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے محدثین انکار کرتے ہیں. عادت نہ بنائی جائے جیسے بعض تبلیغی اور بعض صوفی روزانہ پڑھتے ہیں. البتہ کبھی کبھی سال بھر میں 2-4 سال میں 1 دفعہ پڑھ لی. بندے کا شو روم ہے، مہینے کا 30 موٹر آتے ہیں، ان میں زکوٰۃ کا کیسے حساب ہوگا؟ زکوٰۃ ماہواری پر نہیں ہوتی، سال پر ہوتی ہے. کل سرمایہ جو آپ نے شو روم میں لگایا سال کے اخیر میں وہ جتنا موجود ہے اور اس کے ساتھ فوائد ہوئے ہیں یا نقصان ہوا ہے وہ کٹوتی ہوگی. کل سرمایہ جو شو روم میں لگا ہے، گاڑیوں میں صرف ہوا ہے، سال پورا ہونے پر بما فائدے کے کل رقم پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے. ہری پگڑی والوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کسی بھی بدعتی کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ اعتقادی بدعات میں مبتلا ہے اس لیے ان کی اقتداء میں موحد مسلم کی نماز درست نہیں ہے. جو نمازیں پڑھی گئی ہے واجب الاعادہ ہے. میزان بینک یا دیگر تمام بینک سب برابر ہے. پاکستان میں کئی اسلامی بینک نہیں،
اسلامی بینک کے نام پر دھوکہ چھایا ہوا ہے۔ بینکوں کی نوکری یکدم چھڑوانا بظاہر مشکل ہے کیونکہ مسلمان سب بے بس ہو جائیں گے، البتہ مکروہ سمجھ کر ضرورت کے لیے کیا جائے اور یہ نیت اور عزم ہو کہ متبادل ملنے پر چھوڑوں گا۔ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، لیکن اللہ عز و جل یہ درست ہے۔ اگر اس طرح لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ عز و جل صفت اللہ کی ہے اور رسول کی صفت وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تکلف ہے، بہت دعائیں دی ہے، اللہ مبارک فرمائے۔ حج پر جانے کا ارادہ ہے، حج کا سفر تقریباً 60 دن کا ہے، 40 دن کا۔ کیا میں روزانہ 2 یا 3 گھنٹے اپنے کاروبار کو جو کراچی میں دے سکتا ہوں؟ ٹیلی فون پر رابطہ کر، کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ کیا بیٹا اپنے والد کو اپنا گردہ دے سکتا ہے؟ بالکل، بیوی بھی خاوند کو گردہ دے سکتی ہے، خون بھی دے سکتی، جس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جمعے کے دن نفل پڑھنا کیسا ہے؟ بہت مبارک ہے، مگر وقت کا خیال رکھے کہ مکروہ وقت میں نہ ہو۔ میں عرب ملک میں مقیم ہوں، مہربانی فرما کر مجھے میرے مسائل کا جواب دے۔ ہمارے ہاں عرب میں یہ عام رواج ہے، جب جماعت ختم ہو جاتی ہے تو وہ حضرات جن کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہے، بعد میں آنے والے حضرات ان کے پیچھے جماعت باندھ کر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح ایک جماعت سے 2 یا 3 جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ کیا اس طرح ہماری جماعت ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے۔ کبھی میری جماعت کے ساتھ نماز رہ جاتی ہے تو میں اپنی نیت کر کے نماز شروع کرتا ہوں، بعد میں آنے والے حضرات میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے امام بنا دیتے ہیں۔ آپ تو مسبوق تھے اور امام بن گئے، مبارک ہو، درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ملک میں یہ جائز ہے، جی جائز ہے، ہمارے مسلک میں۔ اگر میں سنت پڑھ رہا ہوں تو پیچھے آنے والے میرے ساتھ فرض کی سنت نیت کرتے ہیں، وہ غلط ہے، ناجائز ہے اور نماز نہیں ہوگی۔ لیکن حنابلہ پڑھ سکتے ہیں، حنابلہ کے مذہب میں فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک امام کی نماز مقتدی کی نماز کے برابر یا اس سے تکڑی ہو، اس لیے اگر وہ حنابلہ ہے اور کسی حنفی کے نفل و سنت میں اقتدا کرے تو درست ہے۔ نماز کے بعد میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے سنت پڑھی ہے، عرب حضرات کا کہنا ہے کہ ہماری نیت فرض کی تھی اور ہماری نماز وہ اپنے حساب سے صحیح کہتے ہیں۔ ہمارے مصری امام کپڑے کے موزے استعمال کرتے ہیں، وضو کے وقت وہ مسح کرتے ہیں، پاؤں نہیں دھوتے، کیا یہ ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ اصل میں موزہ تو اسی کو کہتے ہیں جو یا چمڑے کا بنا ہوا ہو یا کم از کم اس کا تلوا چمڑے کا ہو، یا سخینین مضبوط دھات کی بنی ہوئی ہو۔ عام جرابوں پر تو مسح نہیں ہوتا، لیکن مسلکی تخفیف کی وجہ سے شاید ان کے ہاں اتنی دقت اور تشدد نہیں ہے تو ان کی نماز ہو جانی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر جو اخبارات میں بیان دیتا ہے اس کے بیان کا کوئی حقیقت ہے، اور ڈاکٹر یہ یہود اور نصارہ کا زرخرید ایجنٹ ہے اور یہ مسلمانوں کے مذہب اور دین کے خلاف بغاوت کا حصہ ہے۔ غیر مقلد قسم کا شخص ہے، بے علم، بے اطلاع، اور چینلوں پر جو ڈانسر ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے جو ٹائی اور وہ لگا کر کے اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ حدیث شریف میں کئی مرد اور کی نماز کا فرق بیان ہوا ہے۔ مرد اور عورت کا فرق تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ مرد اور ہوتے ہیں، عورت اور ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو دونوں پر یکسانیت کا شبہ کیسے ہوا؟ مرد مسجد میں آتے ہیں، عورتیں گھر پڑتی ہیں۔ مرد امام بنتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، اذان دی جاتی ہے، عورتوں کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بخاری شریف میں صرف ایک عورت کا نام ملا ہے، اس کا نام ہے ام دردائے صغریٰ۔ ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اور وہ فقیہ تھی اور معذور تھی۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان عورتیں جب بھی نماز پڑھی
ان کی نماز اور مرد کی نماز میں فرق رہا ہے۔ مراسیلی ابی داؤد صفحہ 103 پر پیغمبر نے ایک عورت کو سجدہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہاتھ زمین سے ملاؤ، کونیا بچھاؤ، مردوں کی طرح ہاتھ کھڑے نہیں کرو۔ ان المرأۃ لیست فیہ کالرجل، مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک غیر مقلد کہتا ہے کہ مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، وہ گمراہ اور بے دین اور جاہل ہے، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ بعد السلام عرض ہے کہ ہمارے گھر کے نزدیک کوئی مسجد نہیں ہے، جو نزدیک ہے اس کا راستہ بہت دشوار ہے، اس لیے اکثر میرے بھائی اور میرے گھر والے جماعت کرتے ہیں۔ اب جب میں مسجد چلا جاتا ہوں تو گھر پر جماعت نہیں ہو پاتی اور سب کی جماعت نکل جاتی ہے۔ اب پوچھنا یہ کہ میں گھر پر 3 افراد کی جماعت کراؤں۔ گھر پر جماعت ضروری نہیں ہے، محلے کی مسجد قریب ہو یا دور، جب اہل حق کی امامت ہے تو وہاں پہنچنا واجب ہے۔ 4 سال شوہر بیوی سے ایک گھر میں رہتے ہوئے تعلقات نہیں رکھتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 100 سال کیوں نہ ہو تب بھی نکاح قائم۔ اگر دل میں نہ ہو لیکن کسی خوف کی وجہ سے یا مار کھانے کے خوف سے شوہر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے 3 بار طلاق کہے تو کیا طلاق کسی طرح بھی 3 طلاق کا ہے، 3 ہے، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ سود خور یا اس کے گھر کے کسی فرد کے جنازے میں یا دعوت میں شریک ہو سکتے اور پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، نکاح اور ذبیحہ اور جنازہ سب درست ہے۔ بہتر ہے کہ ان کے گھر کھانے پینے کے وقت کوئی چیز آپ بھی تحفے میں دے دے اور نیت یہ کرے کہ اس کا بدل کھا رہا ہو، وہ درست ہو، صحیح ہو۔ میرا دوست اس سال اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہا ہے، 2 روز قبل اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کی والدہ عدت گزارے گی یا حج پر جائے گی؟ قدیم زمانے میں حج پر جانا اختیاری تھا، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ حج فرض ہے مگر اس سال تو ضروری نہیں ہے، عدت پوری کر لے اور پھر حج کر لے، مگر اس زمانے میں حج اختیاری نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب نمبر چوک گیا تو پھر کئی سال تک نمبر نہیں آئے گا، اس واسطے حج فرض کے لیے عدت ختم ہو سکتی ہے اور اس کا عذر شرعی ہے، وہ حج کر لے۔ توحید، رسالت اور معاد کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ مفید ہے؟ قرآن کریم کا۔ بڑے بھائی کی بیوی سے دیور شادی کر سکتا ہے بیوہ، جبکہ دیور خود بھی شادی شدہ بچوں کے ساتھ ہے۔ یوں کہیں کہ بڑے بھائی فوت ہوئے ہیں اور ان کی بیوہ رہ گئی ہے، وہ بھی رضامند ہے اور دیور بھی، تو شادی میں کوئی حرج نہیں۔ حج کے سفر میں کچھ ضروری نصیحتوں کی درخواست، اس پر کیسٹ ہے، وہ سن لیں۔ حج احکام پر ایک کیسٹ بھرا گیا ہے، وہ حاصل کریں۔ جو حاجی صاحبان 11 دن مکہ اور 5 دن مینا میں قیام کریں گے، کیا وہ قصر نماز پڑھیں گے یا پوری ادا کریں گے؟ یہ مسئلہ علماء میں بھی سخت اختلافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں 15 دن رہ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مقیم ہو گیا، اور جب ایک دفعہ مقیم ہو گیا تو 3 میل پر مینا ہے، 6 میل پر مزدلفہ ہے، 8 میل پر عرفات ہے، وہاں کوئی مسافر نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ کہ 15 دن کے اندر اندر ہی آنا جانا ہے اور 15 دن مکہ مکرمہ کے اندر پورے نہیں ہو رہا ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک جگہ ہے اور امارات مل گئی آپس میں، مینا عزیزیہ میں آ گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی محل ہے، وہاں آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مکہ اور شہر ہے اور مینا اور جگہ ہے، ان کے نزدیک بوجہ مینا، مزدلفہ اور عرفات نکلنے کے یہ مسافر ہی رہے گا۔ میری بیٹیوں کے نام مانوی، نور اور سمیمہ اور آمین، کیا یہ نام ان کے لیے صحیح ہے؟ نام آپ نے رکھے ہیں اور ڈکشنری مجھے بنا رہے ہیں، آپ اس کے لیے خود لغت دیکھ لیں۔ قسم کے کفارے کی رقم کسی دینی مدرسے میں دی جا سے جیا۔
اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ صدقے و فطرے کا ہے۔ میاں اور بیوی کے نباہ کے لیے آپ کی کسی اہل حق عالم دین کی کسی کتاب کا نام تجویز فرمایا، میاں اور بیوی کے نباہ کے لیے، یعنی لڑ پڑے آپس میں، ہاں یہی کہہ رہے ہیں۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھے اور دم کر کے دعا مانگے، کھلائے پلائے، اور نصیحت آپ کریں۔ اہل حق علماء کوئی فارغ تو نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مزدوری کرنے جائے گی۔ جن فرضوں کے بعد سنت موقع ہے، اگر ان فرضوں کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھ لے، ہاں سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے، جیسے میں دفتر جا کے پڑھتا ہوں، راستے میں سب مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن آیت الکرسی یا اورات کے لیے بیٹھے رہنا اور پھر وہ پورا کر کے اٹھ کے سنت پڑھنا خلاف سنت ہے۔ دولہے کے لیے ہاتھ پیر پہ مہندی لگانا کس طرح ہے؟ یہ کام تو دلہن کا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر سرو ہو۔ اگر اس کو کوئی عذر ہے تو اس کی طرف سے آپ دولہے کو دلہن بنا دیں۔ حدیث شریف میں جو مرد عورت بننے لگے یا جو عورت مرد بننے لگے ان پر لعنت ہو۔ سوال یہ کہ میری بہن جو پچھلے 4 مہینے سے بیمار گھر پر ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دی ہے، جبکہ اس کا شوہر قسم کھاتا ہے کہ نہیں، اعتبار شوہر کے قول کا ہوگا بوجہ خاتون کے پاس 2 گواہ نہ ہونے کے۔ موجودہ دور میں گھر میں ٹی وی رکھنا کیسا ہے؟ موجودہ دور میں زیادہ حرام ناجائز۔ عرصہ دراز سے کئی دفعہ میری بیوی کو خواب میں سانپ نظر آئے جو اس کے پیچھے بھاگتے اور پورے گھر میں سفید و کالے سانپ دوڑ رہے ہوتے۔ کبھی کبھی گھر کی پریشانیاں دیکھنے میں آتی ہے سانپوں کی شکل میں، کبھی کبھی بیماریاں، کبھی دشمنیاں۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، صدقہ وغیرہ رد بلا کی کر لے۔ ایک حدیث میں ہے قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا، اس سے کون سا علم مراد ہے؟ علم دین مراد ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کالا لباس پہنا تھا؟ ثابت نہیں ہے بظاہر۔ کیا بغیر وضو کے قرآن کی سورت یا وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کی سورت یاد سے پڑھے، ہاتھ نہ لگائے، اور وظائف یاد سے ذکر و اذکار بغیر وضو کے جائے۔ ذہنی جسمانی کمزوری کے لیے وظیفہ عنایت کرے۔ کتابوں کا مطالعہ کروں کہ ذہن جلدی تھک جاتا ہے۔ بیٹے کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری کے لیے تو آپ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی صبح 41 مرتبہ اور شام کو 21 مرتبہ، فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کر کے پھر کندھے کے سرے پہ رکھ کے دل کی طرف آئے اور سر کی بیچ میں رکھ کے اس طرف پیشانی کی طرف آئے، اور تصور یہ کر لے کہ کوئی قوی چیز آپ وہاں داخل کر رہا ہے۔ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ مفتی صاحب، مردے کی تدفین کے بعد اذان دینا بدعت ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہوا تو ہمارے انکل اذان دلواتے ہیں، انکل بدعتی، اس لیے انکل کے دنگل سے بچنے کی کوشش کرو۔ مفتی صاحب میرے والدین، خالہ اور نانی کے صحتیابی کے لیے آمین۔ دوران تقریر جمعہ جو کلمات آپ نے بتایا دوبارہ عرض کر دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر پڑھو عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پیچھے مولوی سہیل صاحب جامعہ کے ناظم موجود ہوں گے، وہ انشاءاللہ لکھ کے دے دیں گے آپ کو۔ کلمہ طیبہ کا ورد اگر سورہ 100 دفعہ کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ویسے تبرکاً شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں محمد رسول اللہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ورد کا حصہ نہیں۔ ہم لوگ 5 سال سے بہت پریشان ہیں، بیسن کا کام کرتے ہیں، پہلے تو کوئی کام ملتا ہی نہیں، اگر مل بھی جائے تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے، پیسے بالکل بھی نہیں ملتے، بیٹ سیٹ بہت پریشان کرتے ہیں، کام میں نقصان کی وجہ سے گھر سے پیسے دینے پڑتے ہیں،
آہستہ آہستہ گھر کا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب یہ کام رمضان سے لے کے ابھی تک کوئی کام نہیں ملا. گھر کا پتہ نہیں بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. قرض بھی اتنا چڑھ گیا کہ سمجھ سے باہر ہے. کیا کرے آپ مہربانی کر کے وظیفہ. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. بہت استغفار کرو. اٹھتے بیٹھتے ایسا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 40,000 مرتبہ گھر کا ہر فرد 5 دن کے اندر اندر کلمہ استغفار پورا کرے. انشاءاللہ حالات تبدیل ہو جائے. صبح و شام گھر کا ہر فرد 10 مرتبہ پڑھے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ کمپیوٹر والوں کے پاس وظائف ہے یا ہمایوں مغل سے لے لے یا ناظم صاحب سے کوئی کاپی نکل آتی ہے جو ہمیشہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی پریشانی دور نہ ہو. ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اخیر میں ہے. ایک شخص خدمت اقدس میں آیا. آپ نے پوچھا اتنے دنوں سے غائب کہاں؟ انہوں نے کہا حضرت ہموم و دیون. وہ حضرت بیماریاں قرض سر نہیں. آپ نے کہا کیوں غافل ہو اس پڑھنے سے؟ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 10-12 دن بعد آیا اور خوب خوش و خرم. حضرت سارے قرضے چھٹ گئے, تمام بیماریاں ختم ہو گئی اور خوش و خرم تازہ دم باغ و بہار. یا رب صلی وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اللہ پاک آپ جیسے اور پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے. بہت ہی آپ کی تحریر نے رنجیدہ کر دیا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. راتوں کو اٹھے اور اللہ کے سامنے روئے اور بیویوں کو کہے گھر کی خواتین اور آپ سب لوگ خوب نماز کی پابندی کرے اور کسی کا حق چھینا ہو تو دینے کی نیت کرے سچی. کسی گناہ میں مبتلا ہو ان سے توبہ کرے دل سے. مغرب کے بعد کسی وقت بھی گھر کی عورت ہے سورہ واقعہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھے. اور گھر کے جو مرد لوگ ہیں فجر کے بعد 1 دفعہ سورہ یاسین. اور رات نصف کا حساب لگا لو, شروع کب ہوتی ہے اور صبح صادق کب داخل ہوتی ہے, 2 پر تقسیم کر لو. جو نصف نکل آئے اس کے بعد اٹھ کر کے 12 رکعت تہجد پڑھو اور پھر 3 رکعت وتر پڑھو اور سورہ یاسین پڑھو. لکھی ہوئی دعا کاغذ پر پہلے پڑھ لو 3 دفعہ. پھر سورۃ یاسین کے ہر مبین پہ رکو اور وہ دعا پڑھو. پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کرو. اب دوسرے مبین پہ رکو اور دعا مانگو وہی لکھی ہوئی. پھر شروع سے سورہ یاسین پڑھو. تیسرے اس طرح چوتھے 5ویں 6ٹھے 7ویں 2 گھنٹے لگیں گے, 2.25 گھنٹے. اور آخر میں پھر ہاتھ اٹھا کر کے وہی دعائیں مانگو. دیکھ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان, دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے, پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا دیتا ہے کیا لیتا ہے. انشاءاللہ خوب فوائد ہوں گے, برکات ہوگی. اور جب تک آپ پورے خوش و خرم نہ ہو, سارے قرضے چھوٹ نہ جائے, بہترین روزگار مل نہ جائے, یہ وظیفہ آپ کسی کو نہ دیا کرے. آپ پرہیز کریں, احتیاط کریں.
ہاں جو لوگ سنتے ہیں سب کو اجازت ہے. اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. توبہ توبہ. پریشان حالوں کے لیے دعا فرمائیں. اور اس مصیبت زدہ نے جیسی تکلیف دہ تحریر لکھی اور مجھے بھی جھنجھوڑ دیا اور نہایت پریشان کیا، خدا ان پر جلدی احسان فرما. اور یا رب ان کے تھوڑے عمل میں زیادہ برکتیں ڈال لے. خدایا اپنے خصوصی رزق اور توفیق کے خزانے ان پر متوجہ فرما. خدا ان کے غم صدمے اور تکلیفیں اور نہ بڑھا، اس کو جلدی ختم فرما. خدا کلمات مقدسہ، اسماء حسنہ، تدابیر شرعیہ، سلف صالحین کی تدابیر ان کے اور ہمارے حق میں سودمند بنا. خدایا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی دعا اس پریشان کے حق میں قبول فرما. خدا ان کو بہت جلدی قرضے سے تکلیفوں سے ان کی جان چھڑا اور ان کو وسیع حلال رزق کے خزانے عطا فرما اور انہیں نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما. اور جتنے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی امداد فرما. اور خدا جو کسی بیماری میں ہے یا قرضے میں ہے یا دین و تکلیف میں ہے، اللہ بھی بندوں کی پریشانیاں مختلف ہے، آپ سب سے علیم اور خبیر ہے. خدایا سب کی مدد و نصرت فرما. ہم عاجز اور مسکینوں کی دعائیں قبول فرما. اللہ ہم عاجز اور مساکین کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات حل فرما، کونین کی سعادت و سرخروئی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.